بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ جو انرجی کی انسٹالیشنز ہیں اس پر ہونے والے حملوں کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں، چاہے وہ اسرائیل نے ایران کی تنصیبات پہ حملہ کیا ہو یا ایران نے جواب میں ریاض اور قطر پر حملہ کیا ہو، لیکن بہرحال اب یہ معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ اس میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بھی، اور سخت قسم کے بیانات دے رہے ہیں سعودی عرب کے جو حکمران ہیں وہ بھی، یعنی سعودی حکومت اور قطر کی طرف سے بھی سخت بیانات دیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ایران کی گیس فیلڈز کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ اب اگر گیس فیلڈز کو تباہ کر دیا جائے گا تو دنیا کو ایک انرجی کے شدید کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت حالات کیا ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر پاکستان میں دو تین بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایف آئی اے کو بڑی شدید ناکامی ہوئی ہے مونس صلاحی کے خلاف اور ان کے مبینہ طور پر فرنٹ مین کے خلاف۔ انٹرپول کے پاس گئی تھی ایف آئی اے اور کہا تھا کہ جی ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں، یہ فرنٹ مین ہے، یہ کرپشن ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ منہ کی کھانی پڑی ہے ایف آئی اے کو، بغیر کوئی ثبوتوں کے، جیسے پاکستانی عدالتوں میں سمجھتے ہیں کہ کیس جیت جائیں گے۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے درخواستیں دی گئی ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ہمیں عید کی نماز تو پڑھنے دو، روزے رکھے ہیں سارے پورے رمضان کے، اس کے بعد عید کی نماز پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ذرا کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک نیٹو کے فرانسیسی جنرل ہیں، فرانس سے ان کا تعلق ہے، نیٹو سے تعلق رکھتے ہیں، نیٹو کے فرانسیسی جنرل ہیں جنرل یاکوفلو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا ساتھ دینا اس وقت ٹائٹینک کا ٹکٹ خریدنا ہے، یعنی آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اگر آپ ٹرمپ کا ساتھ دینے کے لیے جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ ڈوبے ہی ڈوبے۔ جیسے ٹائٹینک وہ کہتے ہیں کہ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد بچ نہیں سکتا تھا، بالکل اسی طرح سے ہم اگر اپنے شپس وہاں پر لے کر جائیں گے تو سمجھیے کہ ہمارا آئس برگ سے ٹکرایا ہوا یہ ٹائٹینک ہے جو بچ نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 3-4 دن سے بڑے ناراض ہو رہے ہیں کہ جی یہ نیٹو ہے اور نیٹو کے پر ہم نے اتنا انویسٹ کیا، اور نیٹو اتحادی ممالک جو ہیں ان کی ہم نے مدد کی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر نیٹو نے آبنائے ہرمز کھلوانے میں ہماری مدد نہ کی تو نیٹو کا جو مستقبل ہے وہ بہت برا ہوگا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں، اگر ہماری مدد نہ کی تو نیٹو کا مستقبل برا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو کہنا ہے یہ سیدھی نیٹو کو دھمکی تھی کہ بھائی نیٹو ختم ہو جائے گا، لیکن جنرل یاکوفلو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسے یہ مان سکتے ہیں، آپ کی فرمائش کیسے پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو سیدھا ٹائٹینک کا ٹکٹ ہے، یہ وہ جہاز ہے جس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، یہ آئس برگ سے ٹکرا چکا ہے۔ اس آئس برگ سے ٹکرائے ہوئے جہاز کا ٹکٹ کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ یہ انہوں نے بڑے سادہ انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایکسپلین کر دیا۔ اور اسی طرح سے امریکی انٹیلیجنس چیف ہیں تولسی گابرٹ، انہوں نے کہا کہ ایران گزشتہ سال کے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد اپنی جوہری تنصیبات نہیں بنا رہا تھا، یعنی امریکہ کا کہنا غلط ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ ایران جوہری تنصیبات بنانے کے قریب تھا، اور اگر ہم حملہ نہ کرتے تو وہ ہم پر ایٹمی حملہ کر دیتا، اور اگر ہم حملہ نہ کرتے تو وہ 2 ہفتے میں اپنے ایٹمی ہتھیار بنانے والا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس چیف کا کہنا یہ ہے کہ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، اس کی افزودگی نہیں کر رہا تھا۔ بالخصوص پچھلے سال کے جو حملے تھے امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر، ان حملوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ بہت جلد، اور اگر وہ کہتی ہیں کہ اگر ایران یہ افزودگی کرنا بھی چاہتا اور ایٹمی ہتھیار بنانا بھی چاہتا ہے تو اس کو کئی سال لگتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت قریب تھا ایٹمی ہتھیار بنانے کے، اس نے اپنی ساری توجہ جو ہے ایران نے وہ اپنے دفاع پر دی تھی، اسے پتا تھا کہ یہ حملہ ہوگا اور اس کو ایک جنگ لڑنی پڑے گی، اس نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، اس نے آبنائے ہرمز کو کیسے محفوظ بنانا ہے یا اس پر اپنا کنٹرول کیسے برقرار رکھنا ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ دنیا کو آبنائے ہرمز کے تھرو کنٹرول کرے گا، اسے معلوم تھا کہ امریکہ کا پریشر بھی اسٹریٹ آف ہرمز سے ہی آئے گا، اسے پتا تھا کہ یہ جو چینل ہے، راستہ ہے، یہاں سے گزر کر ہی انرجی جو ہے وہ دوسرے کانٹیننٹس تک پہنچتی ہے۔ ایران کو صاف پتا تھا کہ اگر اس نے اسٹریٹ آف ہرمز پر کنٹرول کر لیا تو وہ امریکہ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے ہتھیاروں کے ذریعے، اپنے میزائلز کے ذریعے، اپنے ڈرونز کے ذریعے، اپنے جو میزائل ٹیکنالوجی کے ذریعے اس نے یہ پلان کیا کہ وہ اس کو کیسے محفوظ بنائے گا اور کیسے دنیا کو کنٹرول کرے گا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے علم میں تھا، یہی تیاری وہ کر رہے تھے اپنے دفاع کے لیے، اپنے ہرمز کے دفاع کے لیے، اور انہوں نے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے تھے۔ تو یہ امریکی انٹیلیجنس چیف نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی یا بیانیے کی تردید کر دی ہے، اور پوری دنیا پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ امریکہ کا موقف یہ بالکل غلط ہے
کہ انہوں نے پریمپٹیو سٹرائک کی ہے یا اسرائیل نے پریمپٹیو سٹرائک کی ہے اور ان کے اوپر حملہ ہونے والا تھا. یہ پریمپٹیو سٹرائک نہیں ہے. تو یہ انہوں نے واضح طور پر دنیا پہلے ہی بتا چکی ہے. اب جو ٹرمپ نے دھمکی دی ہے، اب ظاہر ہے اسرائیل نے ایران کی گیس فیلڈ پہ اٹیک کر دیا. جب آپ ایران کی گیس فیلڈ پہ سٹرائک کریں گے تو ایران نے اس کا بدلہ لینے کے لیے قطر کی یہ جو ہے اس کے اوپر سٹرائک کیا گیس فیلڈ. اب اس ظاہر ہے اس کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، لیکن قطر نے اس کو رسپونڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر دوبارہ ایسا حملہ ہوا تو ہم آپ کے اوپر آپ کی پوری گیس فیلڈ تباہ کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے قطر کی LNG تنصیبات پر دوبارہ حملہ ہوا تو ایران کی جو پارس گیس فیلڈ ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا، اور پھر نہ کہنا کہ اس کے تم پر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن اگر ایران کی گیس فیلڈ تباہ ہوگی تو پھر تو سب کی ہوگی، پھر قطر کی بھی ہوگی، پھر سعودی عرب کی بھی ہوگی، پھر اسرائیل کی بھی ہوں گی. تو یہ سارے ہی ممالک اس کی زد میں آئیں گے اور امریکہ کے اڈوں پر بھی حملے ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ گیس فیلڈ پہ اٹیک کر نہیں رہا، وارننگ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ اور کیا تو تباہ کر دیں گے. اگرچہ ایران کی جو اہم ترین شخصیات ہیں ان کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے وائس آرمی چیف جو ہیں، ڈپٹی آرمی چیف، وہ بھی شہید کر دیے جانے کی اطلاعات ہیں. تو نشانہ تو ایران کو بنایا جا رہا ہے، لیکن ایران ہتھیار ڈالنے کے تیار نہیں ہے. ایران کے یہاں ایک فلسفہ ہے کہ جس جنگ کو شہید ملتے ہیں وہ جنگ ہاری نہیں جا سکتی. جس جنگ کو شہید مل جائیں وہ جنگ پھر اس کو جلا ملتی ہے، جنگ کو طاقت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے شہداء سے. تو ان کا یہ کانسیپٹ ہے، اس پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اور انہی لوگوں نے لکھی ہیں جو ایران کی اس وقت لیڈرشپ میں شامل ہیں. تو اور لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایسے میں آپ شخصیات کو نشانہ بنا کر لوگوں کو شہید کر کر کے ایرانیوں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ حکومت کو تبدیل کر دیں اور رجیم چینج ہو جائے. تو یہ جو ٹرمپ کی دھمکی ہے کہ LNG فیلڈ پر حملہ ہوا تو ایران کی جو گیس فیلڈ ہے اس کو تباہ کر دیا جائے گا. دیکھیے آلریڈی دنیا کے اوپر ایک اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. اگر آپ صرف پاکستان ہی کو دیکھ لیں تو پاکستان میں بھی گیس کے بحران کا شدید خدشہ پیدا ہو گیا ہے. اب میں آپ کے سامنے تھوڑے سے سٹیٹس رکھ دیتا ہوں، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا. پاکستان روزانہ تقریباً 600 ملین کیوبک فٹ جو RLNG ہے وہ درآمد کرتا ہے. 600 ملین کیوبک فٹ RLNG وہ درآمد کرتا ہے دوسرے ممالک سے. مارچ کے آغاز میں RLNG کے 2 جہاز کراچی پہنچے، لیکن پھر اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گئی، اور اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کے بعد 6 جہاز جنہوں نے پہنچنا تھا اس کے بعد وہ نہیں پہنچ سکے. یعنی یہ 6 جہازوں کی تو قلت پیدا ہو گئی پاکستان میں، اور یعنی جو فوری طور پر یعنی ایک جو ترتیب چل رہی تھی وہ ترتیب میں ایک تعطل پیدا ہو گیا. اس کے باعث LNG کی سپلائی جو ہے وہ فی الحال معطل ہے، یعنی LNG جو ہے وہ نہیں آ رہی. ملک میں اس وقت جو مقامی گیس کی پیداوار ہے وہ 2700 ملین کیوبک فٹ روزانہ ہے. 2700 ملین کیوبک فٹ روزانہ ملک میں پیداوار ہو رہی ہے، اور 600 جو ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ بھی کرتے تھے. اوگرا یہ کہتا ہے کہ 6000 میٹرک ٹن کا سٹاک ان کے پاس پڑا ہوا ہے. 6000 میٹرک ٹن کا سٹاک موجود ہے، ملکی یا غیر ملکی جو بھی ہے، وہ 6000 میٹرک ٹن کا سٹاک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سٹاک مارچ کے آخر یا اپریل تک ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. مارچ کے اپریل تک، یعنی جو مہینہ چل رہا ہے یہ سٹاک صرف مارچ کے آخر تک یا اپریل کے پہلے ہفتے تک اس کا یہ پورا کر سکتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا اس سلسلے میں آپ کو کے علم میں ہے کہ کچھ دن پہلے پیٹرولیم کی جو قائمہ کمیٹی ہے سینٹ کی، اس میں سیکرٹری پیٹرولیم نے یہ انکشاف کیا تھا کہ پاکستان میں 14 اپریل کو پاکستان میں LNG نہیں ہوگی. اب پاکستان میں اگر 14 اپریل کو LNG نہیں ہوگی، اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند رہتا ہے تو پھر LNG نہیں ہوگی، کیونکہ قطر سے آتی ہے، ایران سے پاکستان میں گیس آتی ہے. تو یہ جو گیس ہے اگر یہ نہیں آ رہی ہوگی، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوگی تو 14 کے بعد پاکستان میں نہیں ہوگی. غیاث پراچا کہتے ہیں کہ ملک میں LPG کا 9 دن کا سٹاک موجود ہے. یہ جو غیاث پراچا جو ان کے گیس اور پیٹرولیم کے جو ان کی ایسوسیشن ہے گیس کی LPG کی، اس کے یہ چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں ملک میں LPG کا 9 دن کا سٹاک صرف موجود ہے. پاکستان میں پہلے ہی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. جو گھریلو سلنڈر 3200 روپے کا ملتا تھا وہ 4200 روپے کا مل رہا ہے اس وقت. ابھی میرے گھر پہ بھی جو لاسٹ سلنڈر آئے ہیں پچھلے 2، وہ 4200 روپے کا LPG کا سلنڈر آیا. جو گھریلو سلنڈر چھوٹا سلنڈر ہوتا ہے وہ 4200 روپے کا آیا ہے. تو 1000 روپے کا اس میں اضافہ آلریڈی ہو چکا ہے. اب اس سے متاثر کون ہوگا اگر یہ LPG نہیں آتی؟ تو اس سے متاثر کون ہوگا؟ گھریلو صارفین سب سے پہلے متاثر ہوں گے. فرٹیلائزر فیکٹریاں متاثر ہوں گی، اگرچہ فرٹیلائزر فیکٹریوں کے پاس کچھ سٹاک موجود ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کو اس سے اگلے کئی مہینے گزار سکیں.
پاور پلانٹس متاثر ہوں گے، صنعتی شعبہ متاثر ہوگا اگر یہ LNG نہیں آتی۔ تو دیکھیے یہ جنگ پوری طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے نیگیٹیولی اپنے ہمسایہ ممالک پر، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری دنیا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جو اہداف آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ، یعنی اگر آپ کو یہ خطرہ تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے تو اب تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے نا کہ نہیں بنا رہا، تو پھر آپ چلے جائیں، اپنے گھر واپس جائیں اور اس خطے کے لوگوں پر رحم کریں۔ لوگ پہلے ہی مہنگائی کی زد میں ہیں، لوگ پہلے ہی اپنا چولہا ان کے نہیں جل رہے ہیں، اور آپ ان کی گیس تک رسائی اگر اور مشکل ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے بڑے پرابلمس پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ LNG میں پاکستان میں جو گیس کا بحران ہے اس کے خدشات موجود ہیں، اگرچہ ابھی سٹاک موجود ہے لیکن یہ سٹاک جو ہے وہ اگلے 2 ہفتے کے لیے شاید ہے، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں LNG نہیں ہوگی، اور اگر LNG نہیں ہوگی تو نظام کیسے چلے گا؟ یا LPG نہیں ہوگی تو گیس کا کیونکہ بہت سارے علاقوں میں تو LPG ہی گھروں میں آتی ہے، اور LPG کے تھرو ہی جو ہے وہ، یعنی وہ ان کے پاس جو نیچرل گیس ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تو نیچرل گیس کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے LPG استعمال کرتے ہیں۔ ہوٹلوں میں LPG استعمال ہوتی ہے، بہت سارے لوگ مزدور طبقہ سارا ہوٹلوں پہ جا کے دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا کھاتا ہے۔ کیا ہوگا؟ یعنی ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا، اور اس کرائسس کے حل کے لیے حکومت پاکستان کو بھی متبادل غور کرنا چاہیے۔ اگر جنگ لمبی چلتی ہے تو متبادل کیا ہوگا؟ پھر دوسرا اس میں آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کی طرف سے مسلسل دھمکیاں آ رہی ہیں ایران کے لیے۔ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دوبارہ ہم پہ اٹیک ہوا تو ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے، یعنی سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے، اور امریکہ تو یہی چاہتا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں تاکہ ان کا نقصان کم سے کم ہو، ایران کی توجہ دوسری جانب بڑھ جائے۔ ایران قطر سے لڑ رہا ہو، ایران سعودی عرب سے لڑ رہا ہو، دیگر ممالک سے لڑ رہا ہو، تو سعودی عرب کی تو امریکہ کی تو یہی خواہش ہوگی، اور سعودی عرب نے بہت برا مانا ہے ریاض میں ہونے والے ان اٹیکس کے پر، اور کہا ہے کہ اب اگر دوبارہ اٹیک ہوا تو بہت سخت کارروائی کی جائے گی، اور رد عمل کا ہم رد عمل کا حق محفوظ رکھتے ہیں، رد عمل دینے کا۔ تو یہ صورتحال اس خطے کے لیے بہت کشیدہ صورتحال ہے، اور ہمارے ہاں ہماری حکومت پتہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ غافل بیٹھی ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ بے چینی اس وقت دکھائی نہیں دے رہی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر آلریڈی ایک سیاسی بحران ہے، ایک سیاسی کشیدگی ہے، پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جسے ہم کہتے ہیں، اور مجال ہے کہ حکومت قوم کو، اس بکھری ہوئی قوم کو ایک پیج پہ لانے کے لیے اپنا کوئی ایجنڈا رکھتی ہو، یا اس کی خواہش ہو کہ اس قوم کو اس مشکل وقت میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے اختلافات بھلاتے ہیں اور سب کو متحد کرتے ہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومت اپنی اپوزیشن کے سب سے بڑے لیڈر کو ہسپتال میں علاج کے لیے منتقل کرنا بھی نہیں چاہتی۔ تو سوچئے نا کہ اپوزیشن کو آپ بالکل سپیس نہیں دینا چاہتے، اور وہ اپوزیشن جو آپ سے تعداد میں زیادہ ہیں، یعنی وہ ووٹر جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، ان کی تعداد اس وقت حکومت بنائے ہوئے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ماننے والی ہے جن کو آپ نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اور وہ ان کی بات پہ یقین کرنے والے ہیں، لیکن آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال ہم بھی کہہ کے تھک گئے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہی ملک کو آگے لے کر جاتی ہے، لیکن حکومت کو شاید اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے حوالے سے ایک درخواست کی گئی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک درخواست کی ہے، میاں محمود رشید صاحب نے، اعجاز چودھری اور عمر چیمہ، یہ چاروں لوگ جو ہیں انہوں نے ایک اپنے وکیل کے ذریعے سے سپرنٹینڈنٹ جیل کو درخواست ڈالی ہے کہ خدا کے لیے ہمیں باجماعت عید کی نماز ادا کرنے دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس درخواست میں لکھا ہے کہ رمضان کے روزے ہم نے رکھے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد لازم ہے کہ نماز عید باجماعت ادا کی جائے، اور اس کے لیے ایک مذہبی فریضہ ہے جو سر انجام دیا جانا ضروری ہے، تو خدا کے لیے ہمیں نماز عید ادا کرنے دیں۔ یہ درخواست کی ہے، لیکن اس درخواست کا آپ دیکھیں نا کئی عیدیں عمران خان نے بھی ادا نہیں کی۔ آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ پر نماز لازم ہے کہ آپ نماز عید ادا کریں، لیکن نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نماز عید آپ جانتے ہیں انفرادی طور پر ادا نہیں کی جا سکتی، یہ باجماعت نماز ہی ہو سکتی ہے۔ جیسے نماز جمعہ بھی انفرادی طور پر ادا نہیں کیا جا سکتا، آپ انفرادی طور پر پڑھیں گے تو وہ نماز ظہر ہوگی، لیکن جمعہ پڑھنا ہے تو وہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عید کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، اور یہاں پر اتنا خوف ہے، گھبرائے ہوئے ہیں کہ عید کی نماز میں بھی ان کو شرکت نہیں کرنے دینا چاہتے، جیسے نہتے شاہ محمود قریشی لوگوں پہ حملہ کر دیں گے، جیسے کسی کی جان لے لیں گے، جیسے کسی کو کوئی جملہ کہہ دیں گے۔ اتنا خوف ہے کہ میاں محمود رشید، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، حالانکہ یہ لوگ عدالت میں بھی آتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو عید کی نماز پڑھنے دی جائے، لیکن نہیں پڑھنے دی جا رہی۔ حالانکہ حکومت کو جو ہے وہ مذہبی فرائض کی ادائیگی سے روکنا تو نہیں چاہیے۔
ایک اور خبر یہ ہے کہ مونس الہی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے، اور ان کے قریبی دوست ہیں جبران خان، ان کے حوالے سے حکومت کا خیال یہ ہے یا ایف آئی اے کا خیال ہے کہ وہ ان کے فرنٹ مین ہیں، اور مونس الہی کے لیے جو ہے وہ ان کے اثاثوں کے، یہ اصل میں مونس الہی کے اثاثے ہیں جن کے فرنٹ مین یہ جبران خان ہیں۔ تو ان دونوں کی حوالگی کے لیے انٹرپول سے ایف آئی اے نے درخواست کر رکھی تھی۔ ظاہر ہے ایف آئی اے یہ تو انٹرپول یہ تو نہیں کرتا کہ جس کو مانگ لیا آپ اٹھا کے دے دیں۔ انٹرپول چیک کرتا ہے کہ واقعی جس کو مانگا جا رہا ہے وہ درست مانگا جا رہا ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے انٹرپول نے ایف آئی اے سے ثبوت مانگے، تو ایف آئی اے وہ ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہا، اور انٹرپول نے اب جھنڈی کرا دی ایف آئی اے کو اور کہا ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ناکافی ہیں جبران خان کے خلاف، مونس الہی کے خلاف، اور ان کو آپ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پر جو ہے وہ انٹرپول نے چودھری مونس الہی ان کے قریبی دوست جبران خان کے خلاف پاکستان کی ایجنسی ایف آئی اے کی جانب سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد، جعلی، من گھڑت قرار دے کر دونوں کو کلیئر قرار دے دیا ہے۔ انٹرپول نے کلیئر قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ جو ان پہ الزامات لگا رہے ہیں جعلی ہیں، من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، اور ایف آئی اے جو ہے وہ اپنے الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ انہوں نے سارے دنیا کے اداروں کو پاکستان کی عدالتیں سمجھ لیا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو جیسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں چلو بھائی لگ جاؤ پیچھے لگ جاتے ہیں، چلو بھائی سزا دے دو، سزا دے دیتے ہیں، چلو بھائی اب اس کو کلیئر کر دو، کلیئر کر دیتے ہیں، چلو بھائی اب اس کی درخواست تم نے 1 سال تک نہیں سنیں گے، چلو بھائی اب اس کی درخواست کل لگا دو، چلو جی لگا دیتے ہیں، اچھا فیصلہ دینا یہ والا فیصلہ دے دو۔ تو انہوں نے پاکستانی عدالتیں سمجھ لیا ہے ساری دنیا کے اداروں کو۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا، دنیا کے ادارے میرٹ پہ کام کرتے ہیں، اس طرح کام نہیں کرتے جیسے ایف آئی اے چاہ رہی ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کی طرح کام کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔